ابلیس جانتا تھا کہ عورت کے اندر یہ پرابلم ہے رول کرنے کی. اگر ہوتا تو ہوا جا کے کہہ سکتی تھی نا کہ میں پہلے آدم سے پوچھا کیونکہ میں اس میں سے نکلی ہوں, کیونکہ وہ میرا سر ہے. مگر نہیں, اس نے وہ ڈیسیژن خود لے لیا. تو یہ عورت کے اندر, میں خود ایک عورت ہوں, یہ عورت کے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر اسپیشلی کوئی میل جو ہے وہ رول کرے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ایک کرسچن میرج میں, سبمیشن. اور یہ کرسچن میرج میں نہیں, کہ آپ اگر اس کو دنیا میں بھی دیکھ لیں گے کہ اپنے آپ کو کسی کے ادھین کرنا, اپنے آپ کو کسی کے تابع کرنا, یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سر پہ کوئی جو ہے وہ رول کرے. ہم اپنے اوپر ہیڈ شپ نہیں چاہتے. میں خاص طور سے یہاں پہ بیٹیوں سے مخاطب ہوں, عورتوں سے, بیویوں سے. غور کیجئے اور دھیان سے پڑھیے کہ پولوس نے سب سے پہلے بیویوں کو یہاں پہ کہا. اس نے بیویوں کو ایڈریس کیا, اس نے بیویوں سے مخاطب ہو کے بات کی ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. ہاللویا, ہاللویا. دیکھیں, تابع داری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے غلام بن جائیں. ادھین ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے نوکر بن گئے. یا سبمیشن میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے کمتر ہو گئے, کہ وہ آپ کو انفیریئر مان رہا ہے کہ آپ ایک مہیلا ہیں, آپ ایک عورت ہیں, اس لیے جو ہے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ سبمیشن میں آنا ہے, اس کی تابع داری میں آنا ہے. دیکھیے, تابع داری وہ ہوتی ہے جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. سبمیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ہیڈ شپ ہے, اس کو سبمیشن کہتے ہیں. اور یہ میری بچیوں, میری بہنوں, یہ خدا کا ایک رول ہے, یہ خدا کا کلام ہے, اس کو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے. دنیا میں بہت فیمنزم آ گیا ہے, دنیا میں بہت ساری فیمیل رائٹس آ گئے ہیں. کلام اس چیز کی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہمیں دیتا, نہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ پھل کس نے پہلے کھایا تھا؟ ہوا نے کھایا تھا. کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ عورت کے اندر یہ پرابلم ہے رول کرنے کی. اگر ہوتا تو ہوا جا کے کہہ سکتی تھی نا کہ میں پہلے آدم سے پوچھا کیونکہ میں اس میں سے نکلی ہوں, کیونکہ وہ میرا سر ہے. مگر نہیں, اس نے وہ ڈیسیژن خود لے لیا. تو یہ عورت کے اندر, میں خود ایک عورت ہوں, یہ عورت کے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر اسپیشلی کوئی میل جو ہے وہ رول کرے. اور اسپیشلی سالوٹیو سے جو عورتیں آج کل ورکنگ کلاس ہے, وہ تو اپنے آپ کو, میں کہتی ہوں, کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سپیریئر سمجھنا شروع ہو گئی, کہ چند پیسے وہ کمانا شروع کر دیتے تو وہ اپنے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ ان کا ہسبینڈ ان کی سبمیشن میں آ جائے, ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ ان کی تابع داری کرے. اور یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ عورتیں ایسا کرتی ہیں. مگر کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے عزیزوں. اور یہ کلام کی بات ہے کہ ہم نے اپنے شوہروں کی سبمیشن میں آنا ہے. کیا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اے عورت تو مرد کی تابع داری کر؟ بتائیے مجھے, کیا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اے ناری تو جو ہے وہ ایک نر کی ادھین ہو جا؟ نہیں نا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب سبمیشن میں آئے تو اپنے ہسبینڈ کی سبمیشن میں آئے. ہاں, کلام یہ نہیں کہتا کہ اس کی غلط بات پہ جو ہے آپ نے ایگری کرنا ہے. نہیں, کہ ہسبینڈ آپ کو کہے کہ آج تم چرچ نہیں جاؤ گی, یہ غلط ہے. ان باتوں پہ نہیں آپ نے اس کی بات ماننی ہے. اور ایسے ہیں ہسبینڈ جو کہ اپنی بیویوں سے گناہ بھی کرواتے ہیں, غلط کام بھی کرواتے ہیں. یہ کلام نہیں کہہ رہا ہے. آپ کلام کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ خداوند کی ہیں, تو مسیح یسوع کبھی آپ کو کچھ غلط کرنے کے لیے کہے گا نہیں. تو جیسے مسیح خداوند کی تابع داری میں, ویسے ہی آپ نے اپنے ہسبینڈ کی تابع داری میں رہنا. کتنی پیاری اگزامپل دیکھیں یہاں پہ پولوس نے دی ہے کہ جیسے کیا کلیسیا مسیح کے, کیا آپ مسیح کے ادھین ہیں؟ آپ چرچ ہیں؟ ہاللویا. تو آپ مسیح کے ادھین ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل دیا ہے پولوس نے, اتنا پیارا ایگزامپل. ایک یہ پیٹرن ہے کہ جیسے ہم کلیسیا جو ہے مسیح کے, بغیر کوئی بات کیے ہوئے, بغیر کوئی آرگیومنٹ کیے ہوئے, بغیر کوئی بحث کیے ہوئے ہم مسیح کے ادھین ہیں. ہمیں بھی اپنے ہسبینڈ کے ادھین ہونا ہے. ہاں, غلط بات پہ نہیں ہونا. یہ کلام نہیں کہتا ہے.